ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی تھی کہ کیا طریقہ ہے کہ مہنگائی کے جو سب سے بڑا ایک طوفان آیا ہوا اس ملک میں اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے. فاروق سلیم صاحب بریک سے پہلے کہہ رہے تھے کہ کوئی جادو کی چھڑی ہے. دیکھیے مارچ 25 2008 جس دن وزیر اعظم صاحب نے حلف اٹھایا اس دن اس ملک میں 5 خرب روپے کی منی سپلائی تھی. پچھلے 34 مہینے میں یہ 5 سے اٹھ کے 8 خرب ہو گئی. 8 خرب ہر سال 1 خرب روپیہ ایکسٹرا چھاپا جا رہا ہے اور وہی ہمیں 20-22% 25% جو آپ کو انفلیشن نظر آتی ہے, فاتح نظر آتی ہے, جو مہنگائی نظر آتی ہے, یہ جادو کی چھڑی ہے. آپ نوٹ چھاپنا بند کر دیں اس ملک میں انفلیشن ختم ہو جائے گی. نہیں لیکن یہ اتنا سمپل ہے کہ آپ نوٹ چھاپنا بند کر دیں تو پھر MQM وغیرہ کہیں جی نوٹ نہ چھاپیں بجائے انقلاب کی بات کریں. دیکھیے نوٹ اس لیے چھپے جا رہے ہیں بیکاز ریونیوز میں اور ایکسپینڈیچر میں حکومت کی آمدن میں اور حکومت کے اخراجات میں فرق بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس لیے نوٹ چھاپے جا رہے ہیں. 10 نقاطی ایجنڈا ایک MQM نے دیا اور جو انہوں نے PMLN نے دیا وہی اہم ہے. یہ اقتصادی ماہر بھی ہیں, میں عرض کروں گا کہ اگر ملک کی اقتصادیات ترقی کر رہی ہو, برآمدات بڑھ رہی ہوں, پیداوار ہو رہی ہو آپ کے پاس, اور آپ اس کی بنیاد پر جب آپ کے روپے کی قیمت ٹھیک ہوگی تو آپ کا جو ہے وہ کم سے کم مہنگائی ہوگی. اب اس کے لیے اگر مشکل میں ہو, سر مہنگائی کا ایکسپورٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب مشکل میں آ جائے نا جی کوئی بھی معاشرہ, تو اکانومی کے پہیے کو چلانے کے لیے 2 سیکٹر بہت ضروری ہیں. ایک ہاؤسنگ. دیکھیے معیشت پہ یہ ہم نہیں جاننا چاہتے, ہم اس پر جاننا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جو بیٹھے پارلیمان میں وہ اس مسئلے کے حل کے لیے کیا کریں بجائے کہ نعرہ بازی ہو انقلاب کی. آپ کے پاس آتے ہیں جی. بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہم دیکھیں کہ ہمارے اخراجات کیا ہیں. جس طرح آج کابینہ 3 سال کے بعد اس میں کمی ہوئی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کابینہ کا جو حجم تھا وہ بہت زیادہ تھا. اور اس سے ہٹ کر اگر آپ جائیں گے تو ہمارے اخراجات وہ ہیں جو فوجی اخراجات ہیں, اس میں آج تک کٹوتی کی بات نہیں ہوئی. جادو کی چھڑی نہیں, میں کہتا ہوں عسکری چھڑی کی طرف بھی دیکھیں. اب اس وقت وہ تو چھڑی چل چکی اتنی دفعہ اس ملک میں, میں ایک بات عرض کروں گا. دیکھیں اس وقت جو ہمارے اخراجات اس طرف ہماری توجہ نہیں جا رہی میرے دوستوں کی, کہ اس وقت جو ہم لڑائی لڑ رہے ہیں, جو جنگ لڑ رہے ہیں, جو صوبہ پختونخوا خیبر پختونخوا میں جو صورتحال ہے, جو بلوچستان میں ہے جہاں پر ہماری فوجیں لڑ رہی ہیں, جہاں پر ہم کسی اور جنگ میں اپنے پیسے خرچ کر رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بنیادی طور پر جو قرارداد ہے قومی اسمبلی کے جو امریکی. اچھا وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن تھوڑا سا ہم پھر مسئلے سے ہٹ جائیں گے. جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ گوڈل صاحب آپ کی جی کہ آپ ایک طرف آپ لوگ بات کرتے ہیں انقلاب کی, دوسری طرف آپ نے 10 نقاطی ایجنڈا دیا اور فاروق ستار صاحب فرما رہے ہیں کہ اچھی گفتگو ہو رہی ہے حکومت کے ساتھ, PMLN بھی نے اپنا ایجنڈا دیا ہے, تو یعنی کہ سسٹم میں رہ کے آپ کچھ کر تو رہے ہیں. اور جو گورنمنٹ کی فائنانس منسٹری سے میٹنگ کی, ہم یہ کہتے ہیں کہ ایلیٹ پہ ٹیکس لگاؤ, جاگیردار سرمایہ دار وڈروں پہ ٹیکس لگاؤ. جہاں اکنامی کی بات ہوتی ہے تو اسٹیٹ بینک کا گورنر بولتا ہے کہ 2 سال کے اندر 1500 بلین روپیز کے نوٹ چھاپے گئے. ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ سسٹم میں لیکیج روک دو تو 1200 بلین روپیز آپ کو مل جائیں گی. بجٹ ڈیفیسٹ تھا 685 ارب روپے کا, اگر 1200 ارب روپے کی لیکیج روک لی جاتی ہے تو ملک میں سرپلس بجٹ ہوگا. یہ تو ہو گیا اکنامک سائڈ. اب آتے ہیں آپ سبسڈی دیتے ہیں, آپ نے پوچھا آپ سپورٹ پرائز دیتے ہیں. تھوڑا سا مجھے اسٹوڈیو میں گندم کے ہم نے ذخیرہ کرنے کے لیے یہ جو ٹوٹی پھوٹی جمہوریت ہے اس کی کوکھ سے ہم نے ایک ایسی عدلیہ نکالی جو آج کرپشن کے خلاف کام کر رہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے مسائل کی جڑ بار بار نظام کا ٹوٹنا ہے, بار بار مارشل لا لگنا ہے. جب مارشل لا لگتا ہے تو ضمیر بیچنے اور خریدنے کی منڈیاں لگتی ہیں, کرپٹ لوگوں کو آگے ادارے ٹوٹ جاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سب کو مل کے اس بات کو انشور کرنا ہے کہ اس سسٹم مکمل جمہوری ہو اور اس کا تسلسل. اچھا ٹھیک ہے, تو آپ نے معیشت کے حوالے سے فاروق اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ لے کے آئے ہیں کچھ اپنے 10 نقاطی ایجنڈاز اور کہہ رہے ہیں کہ کام کرنے کی کوشش کریں, اللہ کرے کہ یہ کر لیں سکسیسفلی. لیکن فیصل رضا عابدی صاحب کوئی فیصلہ سازی میں لگتا ہے کہ کوئی مسئلے مسائل ہیں. آپ کی پارٹی نے جس طریقے سے گستاخ رسول کے حوالے سے 295 کو جس طرح سے مس ہینڈل کیا وہ آپ کے سامنے ہے. ایک مسئلہ تھا, اس پر بات چیت ہوتے ہوتے سڑکوں پہ بات چلی گئی, اور اب وہ دن آج کا دن 6 ہفتے ہو گئے ہیں, ہر
ہفتے ہر ہفتے جلوس اور جلسے، آپ کی پارٹی نے تو اتنا بلنڈر کیا. میں چاہوں گا تھوڑا سا تفصیل سے اس پہ جواب دیتا ہوں. تفصیل کا ٹائم نہیں ہے لیکن چلے اسپیڈ پکڑ لیتا ہوں. جی دیکھیں، پیپلز پارٹی کے اندر ایک لیجسلیٹو کمیٹی ہے، وہ بل کو تیار کرتی ہے، اس کے بعد منشور کو دیکھتے ہوئے پارلیمنٹ میں لے کرتی ہے. شاہر رحمان صاحبہ گزشتہ 6-7 ماہ سے حکومت سے ناراض تھیں. تمام چینل فخری انداز میں بٹھایا کرتے تھے یہ ناراض ہے، لیکن جب بل لے کے آئی تو ایک دم نہیں، ناراضگی کی تو بات نہیں. تھوڑا سا میں اس کو کلیئر کروں تو اس کے کوئی تعلق ہی نہیں. میں لوگوں کی سوچ بتا رہا ہوں. پرائیویٹ ممبر بل ہے، پرائیویٹ ممبر بل اس کو کچھ لوگوں نے پیپلز پارٹی کا بل ڈکلیئر کر دیا. لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ میں آپ نے اچھی بات کی ہے. یہ دیکھیں، میں نے آپ کے 2 پروگرام دیکھے، اس میں علماء دین بھی موجود تھے. اب مجھے نہیں پتا کہ اس بل میں کیا ہے، میں نے نہیں پڑھا، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ اس کا مس یوز روکا جائے. اگر یہی اس کا نقطہ نظر ہے تو یہ آپ ہی کے پروگرام میں تمام علماء دین کا بھی تھا، اچھا، اور تمام سیاستدانوں کا بھی تھا. یہ سب کے یہاں پر میرے پاس یہ بیانات پڑے ہوئے ہیں. میں صرف ایک تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اگر اس کا مقصد نشانہ بنانا صرف پیپلز پارٹی کو ہے تو میری سمجھ میں آتا ہے. دیکھیں، یہ چودھری شجاعت صاحب کا بھی بیان ہے اس پہ، اور رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی بیان ہے. یہ دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں جی شجاعت ایگری ٹو اسٹاپ مس یوز. میں تھوڑا سا اور آگے آ رہا ہوں نا، 2 جملے میں کر دوں تو آسان ہو جائے. اچھا، اس میں بات یہ ہے کہ جو گفتگو کی گئی وہ غیر محتاط تھی، اس سے میسج ٹھیک نہیں گیا، اور پھر کچھ لوگوں نے اس کو ایکسپلائٹ کیا. تھوڑا سا کنفرم کروں میں آپ سے بات. نہیں، میں وجہ بتاتا ہوں نا. جی، اس سے یورپ میں کچھ لوگوں نے پیسوں کے حصول کے لیے شان رسالت کو اکثر نشانہ بنایا ہے، اور ہمارے ملک کے اندر کافی والہانہ عقیدت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ہم ان نبیوں کو نشانہ نہیں بنا سکتے کہ ہمارے انبیاء ہیں، لیکن ایک سوچ جو ہے ملک کے اندر وہ حقیقت ہے. لیکن اگر حقیقت یہ ہے کہ اس کی سزا واقعی موت تو ہو، لیکن اگر کوئی مس یوز کرے تو اس کو بھی نشانہ بنانا چاہیے. اس میں جو ہمارا جوڈیشل پروسیس ہے، اصل میں حکمران جماعت میں ایک جملے 2 بڑے اہم ہیں، انہوں نے اس پروسیس کو مکمل نہیں ہونے دیا. اپنی عدلیہ پر عدم اعتماد کر دیا. دو مختلف باتیں ہو رہی ہیں، 2 مختلف باتیں ہو رہی ہیں. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں. نہیں دیکھیں، دونوں میں حافظ صاحب میں یہ عرض کروں، اور یہ میں چاہ رہی ہوں گوڈل صاحب بھی سنیں اس کو. 2 مختلف باتیں. بات یہ ہے کہ ایک بل آیا، اس پر تو بات چیت بھی نہیں ہوئی، اور بل آیا تھا کہ قانون کو بہتر بنانے کا بل. اچھا، اس میں پارلیمانی اگر سسٹم ہے، سب آپ جمہوری اور ایم کیو ایم بھی جمہوریت سے سب کا تعلق ہے، تو وہ تو بل ابھی تو ٹیبل بھی نہیں ہوا. ٹیبل ہوتا اس کے بعد پارلیمنٹ اگر ایکسپٹ کرتے نہیں، اور یہ بھی نہیں پتا کیا ہے، تو اس پر بات نہیں. اور اس میں آپ فیصل رضا عابدی صاحب، آپ کی اپنی پارٹی کی بہت بڑا قصور ہے. آپ نے کہا جی کمیٹی بنائی، پھر کہا نہیں بنائی، پھر سب کمیٹی بنائی، پھر کہا نہیں بنائی، اور اب آپ لوگ کنفیوز ہیں، اور آپ لوگ سڑک پر سب نکل رہے ہیں. یہ دیکھیں، آپ لوگ سب سڑک پر سیاست نہیں کرنا، میں اس پہ سیاست نہیں کرنا چاہتا. یہ رانا ثناء اللہ آپ ہی کے ٹی وی کا پروگرام تھا 22 نومبر 2010، اس کو ذرا اگر چلا لیں آپ، وہ تو کہتے ہیں اس کو سرے سے ہی ختم کر دو. لیکن ہم نے اس پہ سیاست نہیں کی، ہم نے سیاست نہیں کی، ہم نے بولا نہیں. لیکن ایک جو وزیر اعظم، دیکھیں حاکم میں وقت تو موجود ہے نا، اگر وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے بولا کہ تمام علماء کو بلا کے اس کو بہتر طریقے سے رائج کیا جائے اور قرار واقعی سزا ملے اس جرم کرنے والے کو، تو اس میں تو یہ تو پہلے تو نہیں یہ کہہ رہے تھے. پہلے تو وہ کہتے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں. پیپلز پارٹی سے تو نہیں آیا، پرائیویٹ بل کو آپ پیپلز پارٹی کا بل تو نہ کہیں. نسیم صاحبہ، بنیادی معاملہ یہ کہ یہ نارمل حالات میں بل جمع نہیں ہوا. آسیہ کے حوالے سے ایک FIR کٹی، اس کے بعد باقاعدہ طور پر سیشن کورٹ اس کو سزا دی. سزا کے بعد وہ جیل گئی. جیل کے بعد پنجاب کے گورنر نے، سابق گورنر نے، وہ وہاں گئے. اس تناظر کے بعد یہ بات ہوئی. نمبر 1 کنفیوژن. دوسری بات میں کہوں گا، دیکھیں جی، مجھے بتایا فیصل رضا عابدی صاحب کی 302 مس یوز نہیں ہو رہا، روزانہ ہوتا ہے. میں اگر اس کی بھی سزا موت ہے، اس کی بھی سزا موت ہے. 307 ہے، 302 ہے. حافظ صاحب، میں کچھ اور عرض کر رہی ہوں. میں آپ لوگوں سے، اور میں آپ سے گوڈل صاحب چاہوں گی آپ تھوڑا سا کچھ فرمائیں. میں آپ لوگوں سے کچھ اور عرض کر رہی ہوں کہ آپ کہتے ہیں جمہوریت ہے، پارلیمانی سسٹم ہے. پارلیمانی سسٹم میں کوئی ڈکٹیٹرشپ تو نہیں، خدا نہ خواستہ ایک بل تھا آتا، اس پر گفتگو ہوتی، آپ لوگوں کو نہیں پسند تھا، اس کو نکال دیتے باہر. اس پہ آپ لوگ تو سڑکوں پر، آپ ایم کیو ایم تو خیر کچھ نہیں بول رہی، آپ تو اس پر نکل آئے. نہیں دیکھیں، سوال بنیادی بات تو بار بار یہی بات ہو. نہیں، بنیادی مسئلہ اس کو سمجھے. بنیادی بات یہ ہے کہ وہاں سے پوپ نے چھوڑنے کی بات نہیں ہے. پارلیمنٹ میں ہم موجود ہیں تو پوپ سے بات یہ ہے جی کہ یہ جس وقت آسیہ پہ یہ FIR، میری بات سنیں، اب کہاں ہیں؟
آپ تو پچھلے ہفتے آپ کی پارٹی بھی تھوڑا سا میں اس میں بات سڑک پہ کیوں آئے؟ جو یہ کنفیوژن پیدا ہوئی نہیں تو دیکھیں نا میری بات ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس قانون کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے، لیکن جہاں تک سڑک پر کیوں آ رہے ہیں؟ جہاں تک سزائے موت کا تعلق ہے وہ تو ہے. اچھا سڑک پر کیوں آ رہے ہیں؟ سڑک پر آ کے کیوں آ رہے ہیں؟ پارلیمان میں میری گزارش سن لے، وہ مسلمان ہی کیا جس کو شان رسالت کی حرمت کا یقینی نہ ہو، تحفظ ہی نہ کر سکے. ابھی اسمبلی میں بل آتا تو آپ کیا سمجھتے ہم ڈیبیٹ کرتے؟ ہم اس کو ہونے دیتے؟ اگر کسی کی سوچ میں کہیں کوئی اس کا مس یوز دکھایا جا رہا ہے جو اس خبر کے مطابق ہے، لیکن اگر مجھے سیاست کرنی ہو نا تو یہ تو کہتے ہیں یہ شکنی ہونی چاہیے. نہیں، آپ لوگوں نے تو اتنی غلط سیاست اس بل پہ کی ہے، آپ نہ بولیں. چھوڑیں، آپ میں یہ نہیں کہنا چاہتا، کمیٹی بنائے. یہ تو معاملہ آ گیا، اس لیے ہم نے یہ ضرور کہا، دو جملے مجھے، ہم نے یہ ضرور کہا کہ اس کی امپلیمنٹیشن جو غلط ہوئی ہے، جس طرح کہ حافظ فاروق اب آپ سڑک پر نکل آئے. نہیں، ہم کس سے؟ ہم نے وہاں جا کے بھی اس جلوس میں بھی یہی نقطہ نظر بیان کیا. جلوس میں کیوں؟ پارلیمنٹ. اچھا میں ایک چیز کلیئر کرتا چلوں. گول صاحب آپ لوگوں کا کیا موقف ہے اس پہ، اس تمام مسئلے پہ؟ نسیم زہرا، ہم تو لبرل پارٹی ہیں، لیکن ہم تو سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، اور ہر مسلمان کو کہنا چاہیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے رحمت بنا کے بھیجے گئے. تو جس نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی ہاتھ چھوڑ کے پڑھے، ہاتھ باندھ کے پڑھنی باندھ کے پڑھے. اگر اہل تشیع اپنے حساب سے کرے، اہل دیوبند اپنے حساب سے کرے، بریلوی اپنے حساب سے کرے. دوسری قومیں تھے جو قائد اعظم نے جو نظریہ دیا تھا، قائد اعظم نے انتہا پسندی کا نظریہ نہیں دیا ہم کو، لیکن ہماری یہ دینی جماعتیں، کچھ مذہبی جماعتیں مذہب کی آڑ میں اپنے کھیل کھیلتی ہیں. ہم تو کہتے ہیں ہر مکتبہ فکر کو اپنے حساب سے نماز روزہ جو بھی ارکان ہے وہ کرنے کی آزادی ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے، کسی کا جبر نہیں ہونا چاہیے. اور لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں. اس میں عمل درآمد مختلف ہے کہ پارلیمنٹ آپ کے پاس ہے تو جو مسئلے مسائل ہیں ان کو پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لے کے آتے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ لوگوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. گول صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. یقیناً یہ بات درست ہے اور یہاں آپ نے دیکھا کہ تمام شرکا نے بھی یہ بات مانی کہ جو سسٹم ہے اسی سسٹم کے تھرو ہی ہمیں چلنا ہوگا، اور جو مسئلے مسائل ہیں چاہے ان کا تعلق اقتصادیات سے ہو، چاہے ان کا تعلق قانون سے ہو، پارلیمنٹ آپ کی جو ہے اس کے ہی وسیلے سے آگے بڑھنا ہوگا اور جمہوریت کو طاقتور اور معنی خیز بنانا ہوگا. اتنا معنی خیز کہ عام لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کے حل بھی جمہوریت سے ہی آئیں. یہ جنوبی افریقہ نہیں ہے یا ٹونسیا، ایجپٹ اور یمن جیسی صورتحال پیدا نہیں ہونے والی. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.